بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه، أو من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه، واللفظ لمسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم تین ہو تو دو آدمی تیسرے سے الگ ہو کر آپس میں سرگوشی نہ کرے حتیٰ کہ تم لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، کیونکہ یہ چیز اسے غمگین کرے گی۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ مسلم کے ہیں۔ جی تو آج ہم نے کتاب الجامع کہ باب الادب کی چوتھی حدیث پڑھی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ جی تو جیسے جو طریقہ ہے حدیث پڑھنے کا، ویسے ہی ہم سب سے پہلے حدیث میں جو الفاظ معانی ہیں اس کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کو تفصیل سے جان لیں گے۔ الفاظ معنی آپ لوگ لکھ لیجئے اچھے سے، پھر اس کے بعد حدیث کی تشریح ہوگی انشاءاللہ۔ جی تو سب سے پہلے لفظ ہے اذا کنتم ثلاثۃ، جب تم تین ہو۔ جی ثلاثہ یہ گنتی ہے، سب کو پتہ ہے، واحد اثنان ثلاثہ، ثلاثہ یہاں ہے اور آگے اثنان ذکر کیا گیا، فلا يتناجى اثنان، اثنان وہاں پہ یعنی دو اور تین کے معنی، ثلاثہ یعنی تین۔ اس کے بعد فلا یتناجا، یتناجا یہ فعل ہے، اس فعل کا جو مجرد ہے یعنی ثلاثی مجرد، یہ جو یہاں پر یتناجا ہے یہ مزید فی سے ہے۔ جی مزید فی سے یہ بنایا گیا باب تفاعل سے۔ جی تو اس کا جو اصل ہے وہ نون جیم واو ہے، نون جیم واو یہ اصلی حروف ہیں اس کے، نون جیم واو۔ تو ثلاثی مجرد سے اس کا فعل جو استعمال ہوگا وہ باب نصرہ سے ہوگا، باب نصرہ سے، نجا ینجو، نجا ینجو۔
مصدر اس کا ہوگا نجاءن، اور مصدر نجاتن، اور مصدر نجون۔ جی، یہ تین مصدر اس کے ہیں، نجاءن اور نجاتن اور نجون۔ جی، اس کے معنی ہوں گے نجات پانا، نجات پانا۔ نجات پانا، تو اور معنی اس کا تیز چل کر آگے بڑھنا، کسی سے تیز چل کر آگے بڑھنا، یہ بھی ایک معنی اس کا ہوتا ہے۔ جی، اور یہی فعل جب باب مفعلہ سے استعمال ہو، مفعلہ، جیسے ناجا، یناجی، مناجاتن، ناجا یناجی، اس کا مصدر مناجاتن، مناجاتن۔ کے معنی کیا ہوں گے؟ سرگوشی کرنا، سرگوشی کرنا، سرگوشی کرنا مطلب یعنی کسی سے راز کی بات کرنا، اکیلے میں تنہائی میں اس سے کچھ بات بتانا، جیسے کان میں بات بتائی جاتی ہے کسی سے۔ سرگوشی کرنا مطلب کوئی دوسرا نہ سن پائے اس بات کو، ایسے کسی سے کوئی بات کہنا۔ جی، تو اصل کیا ہے اس کی؟ وہ ثلاثی مجرد سے ہم لوگ پڑھے نجا ینجو، باب نصرہ سے، اس کا مصدر پڑھے نجان و نجاتن و نجون، معنی پڑھے نجات پانا اور تیز چل کر آگے بڑھنا۔ اسی کو باب مفعلہ سے پڑھے ناجا یناجی، مصدر مناجاتن، اس کے معنی کیا ہوئے؟ سرگوشی کرنا۔ اب یہ جو ہمارے سامنے جو فعل ہے حدیث میں، وہ باب تفاعل سے استعمال ہوا، باب تفاعل سے، تفاعل، تفاعل نہیں، تفاعل ایک باب ہے، تفاعل ایک باب ہے۔ جی، تو یہ باب تفاعل سے ہے، تو اس سے فعل کیسے ہوگا؟ تناجا، تناجا یتناجا، تناجا یتناجا، یتناجا ہمارے سامنے ہے فعل مضارع، تناجا یتناجا، اس کا مصدر ہوگا تناجین، تناجین۔ جی، تو اس کے معنی بھی ہے سرگوشی کرنا، یعنی بہت سارے لوگ کہیں محفل میں جمع ہوں تو کوئی سرگوشی کرے ایک دوسرے سے، تو جب یہ فعل استعمال ہوگا۔ جی، اس کے معنی سرگوشی کرنا۔ فلا يتناجى اثنان، تو اذا کنتم ثلاثة، جب تم تین ہو، فلا يتناجى اثنان، تو تم میں سے دو لوگ سرگوشی نہ کرے، سرگوشی نہ کرے، دون الآخر، تیسرے کو چھوڑ کر، دون الآخر مطلب تیسرے کو چھوڑ کر، دونا، دونا اس کے معنی ہوتے ہیں نیچے، نیچے، یعنی جیسے کہتے ہیں عربی میں ہوا دونہ، ہوا دونہ یعنی
وہ حقیر ہے، وہ ذلیل ہے، وہ بہت نیچے ہے، نیچے گرا ہوا انسان ہے، ایسے۔ ایک اور معنی اس کے ہوتے ہیں آگے، پہلا تھا نیچے، ایک اور معنی اس کے ہوتے ہیں آگے، جیسے کہتے ہیں مشادونہ، فلان مشادونہ، یعنی فلاں شخص وہ دوسرے شخص سے آگے آگے چل رہا تھا، آگے چل رہا تھا، ایسے۔ ایک اور معنی ہے اس کے غیر، غیر، غیر مطلب یعنی اس کے علاوہ، جیسے ہم کہتے ہیں اس کے بغیر، ایسے۔ جی، تو ایک اور معنی اس کا ہے گھٹیا، گھٹیا ہونا، ذلیل ہونا، حقیر ہونا۔ تو کتنے معنی ہو گئے اس کے؟ چار معنی ہو گئے۔ ایک معنی ہوتا ہے نیچے، نیچے کے معنی میں۔ ایک اور معنی اس کے آگے۔ ایک اور معنی غیر، غیر کے معنی میں۔ ایک اور معنی گھٹیا کے معنی میں، ذلیل کے معنی میں۔ جی، یہاں جو لفظ ہے ہمارے سامنے وہ کس معنی میں استعمال ہوا؟ غیر کے معنی میں استعمال ہوا، غیر کے معنی میں، دون الاخر، یعنی اس تیسرے کے بغیر، اس تیسرے آدمی کو چھوڑ کر، ایسے۔ آخر، آخر، آخر کی جمع آخرون، آخر کی جمع کیا ہے؟ آخرون۔ اور مؤنث کے لیے اخرى، آخر مذکر کے لیے ہے تو مؤنث کے لیے اخرى، مذکر کی جمع آخرون ہے تو مؤنث اخرى کی جمع اخریات، اخریات، اخریات۔ ایک اور جمع اخرن، اخرن، جی، اخرن اور اخریات، مؤنث کی جمع۔ معنی ہے اس کے غیر، غیر، علاوہ۔ جی، تو آخر ہے، یہ آخر خا کے اوپر زبر ہے۔ جی، اکثر لوگ آخر آخر میں فرق نہیں کرتے، آخر کو آخر یا آخر کو آخر ایسے پڑھ دیتے۔ جی، تو یہ آخر ہے۔ اسی طرح آخر اگر ہوگا، آخر، آخر ہوگا تو اس کی جمع آخرون ہوگی، آخر کی جمع آخرون، آخر کی جمع آخرون۔ اور مؤنث، اس کا مؤنث سیم آئے گا، جیسے آخر کا مؤنث اخرى آیا تھا، آخر کا بھی مؤنث اخرى، اور اخرى کی جمع اخریات۔ لیکن معنی اس کے الگ ہے، معنی کیا ہے اس کے؟ پچھلا، پچھلا حصہ، پچھلا۔ جی، پچھلا، اس کے معنی ہے پچھلا۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے الاخر، اخر، پہلے پڑھے آخر، پھر پڑھے آخر، پھر یہ ہے اخر، اخر،
اس کے معنی ہے پچھلا حصہ، پچھلا حصہ۔ ایک اور لفظ ہے الاخرتو، الاخرتو، گول تھا آخر میں، الاخرتو، اس کے معنی ہوں گے دیری، دیری، یعنی لیٹ، لیٹ جس کو کہتے ہیں دیر، جی۔ تو آخر پڑھے وہ غیر کے معنی میں، آخر پڑھے وہ پچھلے کے معنی میں، اخر پڑھے وہ پچھلا حصے کے معنی میں، اخرتو پڑھے وہ دیری کے معنی میں، جی۔ تو فلا يتناجسنان دون الآخر، اس کے بعد ہے حتی تختلطوا بالناس، حتی تختلطوا بالناس۔ حتی کے بارے میں آپ لوگ پڑھے یا نہیں پڑھے تفصیل سے مجھے نہیں معلوم۔ حتی یہ بہت ہی یعنی بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے عربی زبان میں، یعنی بہت سارے مقامات پر یہ استعمال ہوتا ہے، اور بہت ساری معانی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پر بھی استعمال ہے، بہت سارے معنوں میں بھی اس کے الگ الگ معنی آتے ہیں، اور بہت سارے اس کے اعراب بھی آتے ہیں، یعنی یہ جو اعراب دے گا اپنے آگے والے حرف کو، کبھی ضمہ تو کبھی کسرہ تو کبھی فتحہ، اس طرح، جی۔ تو یہ بہت پیچیدہ لفظ ہے، عام طور سے بہت سارے لوگ اس لفظ میں بہت گڑبڑ کر دیتے ہیں، تو جہاں اس کا جو معنی ہوگا، جو اس کی مناسبت ہوگی، وہ بہت اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جی۔ تو جیسا کہ ایک نحوی جو تھے، نحویین جو علماء ہیں، نحو کے جو علماء ہوتے تھے، ان میں سب سے بڑا نام ایک امام سیبوئی کا آتا ہے، سیبوئی سنا ہوگا آپ لوگوں نے ان کا نام، امام سیبوئی، یہ بہت بڑے مطلب عالم تھے، بلکہ ان کو نحو کا بانی کہا جاتا ہے، کہ نحو انہوں نے شروع کیا، ایجاد کیا، تو امام سیبوی، ان کے بارے میں نحوین علماء نے یہاں تک کہا کہ مات سیبوی وفی نفسه شیء من حتی، سبحان اللہ، سیبوی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے اس دنیا میں جانے تک بھی ان کے دل میں یہ حتیٰ کے بارے میں کچھ نہ کچھ یعنی شک و شبہات اور کچھ مسائل تھے ابھی، یعنی پوری طرح پرفیکٹ ان کو حتیٰ کے بارے میں جب تک بھی نہیں معلوم ہوا تھا، جب تک وہ دنیا سے جا رہے تھے، سبحان اللہ۔ تو ان سے آپ لوگ یعنی عربی زبان کتنی کتنی ماشاءاللہ، اس طرح یہ وسیع زبان ہے کہ صرف حتیٰ ایک لفظ ہے، اور جو نحو کے سب سے بڑے عالم ہیں ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں علماء کہ ان کو بھی حتیٰ کے بارے میں مرتے دم تک ابھی پوری معلومات نہیں ہوئی تھی، تو اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط سے وہ کرنا ہے، اسی لیے میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ حتیٰ یہ حتیٰ جو ہے یہ چار چار معنی میں آتا ہے، چار معنی میں آتا ہے، یعنی کبھی ہوگا انتہا کے معنی پر، انتہا بتانے کے لیے، کسی چیز کی انتہا بتانے کے لیے آئے گا، اینڈنگ پوائنٹ، اینڈنگ بتانے کے لیے، اور کبھی ابتدا بتانے کے لیے آئے گا، شروعات، اسٹارٹنگ پوائنٹ، کبھی ابتدا بتانے تو کبھی انتہا بتانے آئے گا، تو کبھی علت بتانے کے لیے آئے گا، اس چیز کی علت کی وجہ کیا ہے، وجہ علت بیان کرنے کے لیے آئے گا، اور کبھی عطف کے طور پر استعمال ہوگا، عطف جیسے واو استعمال ہوتا ہے نا، واو عطف کے لیے آتا ہے، ویسے یہ بھی کبھی عطف کے لیے استعمال ہوگا، جی۔ تو یہ چار معانی میں یہ آتا ہے، معنی کے حساب سے یہ چار معنی ہیں اس کے، جی۔ اعراب کے حساب سے
اب اگر یہ عاطفہ ہوگا تو آگے کا حرف جو ہوگا اس کا اعراب ضمہ ہی ہوگا، یعنی پیش ہوگا. لیکن کبھی یہ حرف جر بھی بن کے آتا ہے، یعنی آگے والے کو اپنے جر دیتا ہے، زیر زیر دیتا ہے، حرف جر بن کے آتا ہے. اور کبھی حرف ناصبہ بن کے آتا ہے، یعنی زبر دیتا ہے، نصب دیتا ہے آگے والے حرف کو. جی تو تینوں اعراب ہو گئے. تو اس کی مثال سمجھانے کے لیے ایک نحو میں مشہور جملہ ہے، وہ استعمال کیا جاتا ہے: اکلت السمکۃ حتی رأسها. جی، اکلت السمکۃ، میں مچھلی کھایا، حتی رأسها، حتی رأسها یہ جو ہے نا لفظ، اس میں ہے اصل ساری پریشانی. جی تو انتہا اگر بتانا ہے، انتہا کے معنی میں اگر اس کو آپ استعمال کرنا ہے تو حتی رأسها کہیں گے، رأسها یعنی نصب کے ساتھ زبر. اس کے معنی کیا ہوں گے؟ میں مچھلی کھایا یہاں تک کہ اس کا سر، یہاں تک کہ اس کا سر، یعنی میں مچھلی کھایا اور اس کا سر بھی کھا لیا، ایسے کہنا چاہ رہے. اور اسی کو اکلت السمکۃ حتی رأسها، رأسها یعنی کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے. تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ میں مچھلی کھایا یہاں تک کہ اس کا سر، یعنی سر تک کھایا، سر چھوڑ دیا، سر نہیں کھایا مطلب. اور کبھی عطف کے معنی میں بھی ہوگا، تو جب کہیں گے اکلت السمکۃ حتی رأسها، میں مچھلی کھایا اور اس کا سر بھی، ایسے. جی تو یہ حتیٰ کے بارے میں تھا، بس مختصر سا میں نے آپ لوگوں کو بتایا. اور زیادہ تفصیل اور زیادہ معلوم کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ کسی بھی ڈکشنری میں بھی دیکھ لیں گے تو مل جائے گا انشاءاللہ. جی اس کے بعد ایک لفظ ہے ہمارے سامنے: تختلط بالناس. تختلط، تختلط یہ باب افتعال سے ہے، اور اس کا جو اصل ہے، اصلی حروف اس کے خا لام طا ہے، خا لام طا. تو اس کا فعل باب ضربہ سے آتا ہے، خلط یخلط، باب ضربہ سے. مصدر اس کا ہوگا خلطن، خلطن. اس کے معنی کیا ہوں گے؟ ملانا، ملانا. جی ثلاثی سے آئے گا، باب ضربہ سے، مصدر خلطن، تو اس کے معنی ہوں گے ملانا. اور یہی فعل جو ہمارے سامنے ہے باب افتعال سے، اختلط یختلط اختلاطا، باب افتعال سے ہے، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ ملنا. جی ثلاثی سے تھا تو اس کے معنی تھے ملانا، اب اسی کو مزید فی میں لے کر آ گئے تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ ملنا. اور اندھیرے کے لیے اندھیرا، تاریکی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جب، تو اس کے معنی ہوں گے تاریکی چھا جانا.
तारीकी छा जाना। किसी आदमी के लिए इस्तेमाल हो तो उसके माने होंगे खराब अक्ल वाला होना, यानी अक्ल उसकी खराब हो गई, इस तरह खराब अक्ल वाला होना। और यही घोड़े के साथ इस्तेमाल हो तो उसके माने होंगे दौड़ने में कोताही करना, दौड़ने में सुस्ती करना, कोताही करना, घोड़े बारे में। जी। हमारे सामने जो है इफ्तियाल से है, उसके माने मिलना। जी। उसके बाद अन्नास नास के बारे में हम लोग पिछले हदीस में पढ़ लिए तफसील से। जी। उसके बाद है मिन अजली अन ज़ालिका युहज़िनुहु, मिन अजली अन ज़ालिका युहज़िनुहु, इस वजह से कि अजली, ये अजल जो लफ्ज है इसका फेल बाप समिया से आता है। अजीला यअजलु, बाप समिया से इसका फेल आता है। मजदर इसका होगा अजलन, अजलन, अजीला यअजलु अजलन, माने इसके पीछे रहना, देर करना, पीछे रहना, देर करना। बाप समिया से आया, मुजर्रद तुलासी से, माने पीछे रहना, देर करना। और यही फेल बाब तफईल से जब आएगा, बाब तफईल से, अज्जला, अज्जला युअज्जिलु तअजीलन, अज्जला बाब तफील से जब आएगा तो उसके माने क्या होंगे? माने होंगे मुद्दत मुकर्रर करना, मोहलत देना, मोहलत देना, या मुद्दत, कोई भी मुद्दत मुतय्यन करना, मुकर्रर करना। जी। और यही फेल बाब इफ़ाल से जब आएगा, अजल्ला, अजल्ला, अजल्ला युजिल्लु इजलालन, इस तरह बाब इफ़ाल से, तो उसके माने होंगे ताज़ीम करना, ताज़ीम करना, इज्जत करना। जी। तुलासी मुजर्रद में बाप समिया से आया तो माने पीछे रहना, देर करना। और मजीद फी में बाब तफ़ईल से आया तो मुद्दत मुकर्रर करना, मोहलत देना। और बाब इफ़ाल से आया तो उसके माने ताज़ीम करना। और ये अजल जो लफ्ज़ है ये इसके सिर्फ हरकत थोड़े बहुत नीचे ऊपर होने से बहुत सारे इसके माने बदल जाते, तो वो आप लोग जहन में रखिएंगे। अजल, अजल एक लफ्ज़ है, हमजा जबरा जीम जबर जा, लाम पे फिर सुकून, अजल। ये लफ्ज हरफ जवाब के तौर पर इस्तेमाल होता है। जवाब में अगर कोई कुछ पूछे तो जिस तरह हम लोग अगर उसको जवाब मुस्बत में देना हो तो नाम जैसे कहते हैं, नाम, हाँ, तो वैसे ही अजल भी इस्तेमाल होता है। अजल यानी उसके माने हाँ, हाँ, इस तरह अजल, ये एक लफ्ज है। एक और लफ्ज है इजलुन, इजलुन, हमजा जेर ई, जीम पे सुकून है, जजम। जी। इजलुन, इजलुन किसको कहते हैं? गर्दन का दर्द, गर्दन के दर्द को इजलुन कहते हैं। और यही लफ्ज जो हमारे सामने है वो अजलुन है, अजलुन, यानी जीम पे जजम है लेकिन उससे पहले हमजा पर जबर है, अजलुन। ये इस्म के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसके माने सबब, वजह, यानी कोई वजह, सबब। और यही लफ्ज जब अजलुन पढ़ेंगे इसको, अजलुन, अजलुन,
اس کی جمع آتی ہے آجال، آجال، اجل، آجال، کے معنی ہوتے ہیں وقت، وقت، یا پھر موت، موت بھی اس کا معنی ہوتا ہے. اذا جاء اجلها بولے اللہ قرآن میں، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہم اس کو مہلت نہیں دیتے. جی تو کتنے ہو گئے ہمارے سامنے ہیں؟ پہلے تو فعل میں ہم تین طرح کے پڑھ لیے. باب سمیہ سے پیچھے رہنے کے معنی میں، باب تفعیل سے مدت مقرر کرنا مہلت دینے کے معنی میں، باب افعال سے تعظیم کرنے کے معنی میں. یہ تین ہو گئے فعل کے حساب سے. اب یہ جو ہم پڑھے وہ کیا ہے؟ اجل. اجل پڑھے تو ہاں کے معنی میں، اجلن پڑھے تو گردن کا درد، اجلن پڑھے سبب وجہ، اجلن پڑھے تو موت کے معنی. تو اتنے سارے اس کے معنی آتی ہیں. یہ اچھی طرح سے آپ لوگ ذہن میں رکھیے، بہت زیادہ یہ آپ کو کام آئے گا، اس کا فائدہ ہوگا. جی اس کے بعد ایک لفظ ہے ان ذالک یحزنہ، یحزنہ. یہ اس کا فعل باب نصرہ سے آتا ہے. حزن یحزن، باب نصرہ سے حزن یحزن. مصدر اس کا ہوگا حزنن، حزنن. باب نصرہ سے مصدر حزنن، معنی ہے غمگین کرنا، غمگین کرنا. جی غمگین کرنا. اور یہی فعل باب سمیہ سے آتا ہے. جب باب سمیہ سے حزین یحزن، تو مصدر اس کا ہوگا حزنن، حزنن، حزنن. تو اس کے معنی ہوں گے غمگین ہونا، غمگین ہونا. یہ عام طور سے لہو وعلیہ کے صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لہو وعلیہ. اس طرح لام اور علا کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اور یہی فعل باب کرومہ سے جب آئے گا، حزون یحزون، باب کرومہ سے، تو اس کا مصدر ہوگا حزونتن، حزونتن. کا مصدر ہوگا حزونتن. کسی جگہ کے لیے استعمال ہو یہ لفظ تو اس کے معنی ہوتے ہیں سخت ہونا، سخت ہونا. جی سخت ہونا. تو اس کا اسم کیا ہوگا سخت ہونے کے معنی میں؟ الحزن ہوگا، الحزن. آ پر زبر ہے، زا پر جزم ہے. الحزن. اس کی جمع حزون اور حزون، واو کے ساتھ اور بغیر واو کے ساتھ. حزون اور حزون، یہ دو جمع حزن کی ہے، حزن کی. اس کے معنی کیا ہوں گے؟ سخت زمین، سخت زمین کو کہتے ہیں. اور حزن کو آ کو پیش لگا دیں گے اگر، حزن، الحزن، الحزن یا الحزن. زا پر زبر، آ زا دونوں پر زبر، حزن یا حزن. اس کی جمع ہوگی احزان، احزان، احزان. اس کے معنی ہے غم، غم، ٹینشن، پریشانی. اور صفت کے طور پر اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ حزین کہتے ہیں، حزین. صفت، کسی کی صفت. فلان حزین، فلاں شخص غمگین ہے، وہ صفت کے طور پر حزین کہتے ہیں.
اس کی جمع کیا ہوگی؟ اس کی بہت ساری جمع ہیں، اگر کوئی پورے لکھنا چاہ رہے تو لکھیے، یا پھر ایک دو بھی لکھ لیجیے کافی ہے۔ اس کی جمع ہے حزناء، حزناء۔ دوسری جمع حزان، تیسری جمع حزنا، عفوا تیسری جمع حزانا، حزانا۔ چوتھی جمع حزین، پانچویں جمع حزن، چھٹی جمع محزون، ساتویں جمع محزان، آٹھویں جمع محزان، اور نویں جمع حزنان۔ جی، تو اتنی ساری ہیں، اگر کوئی پورا لکھ لے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک دو بھی کافی ہے انشاءاللہ۔ حزین جو صفت ہے اس کی جمع حزناء ہے، اور حزان ہے۔ حزناء اور حزان، اور اس کی جو دوسری جمع ہے حزانا، حزین، حزن، محزون، محزان، محزان، حزنان، یہ ساری حزین کی جمع ہے۔ جی، تو یہاں پر الفاظ معانی ہمارے حدیث کے مکمل ہو گئے، الفاظ معنی بھی مکمل ہو گئے، اور وقت بھی مکمل ہو گیا۔ تو یہیں پر بس کریں گے، تشریح بھی پڑھنے کے لیے سوچا تھا لیکن وقت ہی نہیں بچا۔ خیر انشاءاللہ کل پڑھیں گے، کل یہ بھی پڑھ لیں گے، اور دوسری حدیث بھی انشاءاللہ اس کے بعد والی جو ہے وہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے۔ تو آج کا سبق یہیں پر بس کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حدیث مبارکہ کا علم عطا فرمائے، اور ہمارے ذہنوں کو قرآن اور حدیث کے علم کے لیے کھول دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔